ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر روتے گڑ گڑاتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، کیا ہوا؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کا مہینہ ہے اور میں روزے کی حالت میں تھا، میری بیوی گھر کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اس کی ایڑی سے پردہ ہٹ گیا تو میں خود کو قابو میں نہ رکھ سکا اور میں نے حالت روزہ میں ہی اس کی۔ السلام علیکم محترم دوستو، روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وہ کون سا ایسا وقت ہے کہ اگر بیوی صرف ایک بوسہ دے دیا جائے تو بیوی شوہر پر نچھاور ہو جاتی ہے؟ وہ تین عورتیں کون سی ہیں جن کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو بوسہ دینے سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ شریعت نے کیوں کہا کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں اور گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو اپنی بیوی سے مل کر اس کو گلے لگا کر اور بوسہ لے کر جائیں؟ اس بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بیوی اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں اور سب کچھ چھوڑ کر ایک پرائے گھر میں آتی ہے۔ اس کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے تاکہ وہ نئے ماحول کے ساتھ خود کو مانوس کر سکے۔ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہوتے ہیں، اگر گاڑی کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے کا سفر طے کرنا اشد ضروری ہوتا ہے۔ اگر بیوی سمجھوتا کرنے والی ہوگی، شوہر کی آمدن کے حساب سے اپنے خرچے کو چلانے والی ہوگی تو ان کا گھر جنت بن جائے گا۔ آپ اپنی بیگم کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ شریعت نے کیوں کہا کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں اور گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی کو بوسہ لے کر جائیں۔ محترم دوستو، بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں تو دل کو ٹھنڈک دینے والی ہوں، جو دل کو سکون دینے والی ہوں، چین دینے والی ہوں، دل کو راحت اور فرحت بخشنے والی ہوں۔ بیوی کے دل کو لبھانا، اس کے دل کو خوش کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس سے زوجہ پر شوہر کا اعتماد بڑھتا ہے، وہ ٹوٹ کر محبت بھی کرتی ہے۔ جب میاں بیوی ٹوٹ کر محبت کریں گے تو ان کو دلی سکون ملے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رشتے میں اس قدر برکتیں اور محبتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا کہ ان کا گھر جنت کا گہوارہ نظر آئے گا۔ جب ایک شوہر بیوی کے دل کو لبھائے گا، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارے گا، تو پھر ایسی بیوی اس کی اولاد میں وہی محبت بانٹے گی اور یوں وہ محبت ان کی نسلوں تک سرایت کر جائے گی۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب جانا، گویا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، کیونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب بھی مجھے ماہواری آئی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی مجھے اپنی چادر میں اپنے ساتھ لٹا لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے ماہواری کے دنوں میں بھی ان کے ساتھ لیٹتے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو پھر ہم عام لوگ کس وجہ سے اپنی بیویوں کو ماہواری کے دنوں میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے؟ ماہواری کے دنوں میں زوجہ سے پیار کرنا، سرگوشیاں کرنا، آپس میں پیار محبت کے ساتھ لیٹنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، انہیں بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ضروریات سے بڑھ کر ہر چیز عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہت اچھا سبق دیتا ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور بڑا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرتے رہا کریں۔ تعریف کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے ہفتے میں کم از کم ایک بار اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تعریف کر دی جائے، اور اسی طرح اس کو ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اپنی استعداد اور ہمت کے مطابق گھر سے باہر کسی اچھی جگہ پر گھمانے کے لیے لے جایا جائے، اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اکثر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انسانوں میں بہت سے افراد درجہ کمال کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں چند خواتین کو
کو یہ فضیلت حاصل ہے، جن میں مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین ہیں۔ جیسے تمام انواع و اقسام کے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی تمام جہانوں کی عورتوں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فضیلت حاصل ہے۔ محترم دوستو، جب بیوی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو مکمل طور پر غور سے سنیے، کیونکہ خاندان والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے والے فرد کی طرح بیگمات کے کنوں پر بھی بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دوست دیکھتی ہیں، جو اس کی ذہنی پریشانی کو کم کرے گا، جو اس کی بات سنے گا۔ چنانچہ اپنی بیوی کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی گفتگو ہو خود کو اس کے اندر ملوث کریں، اپنی اہلیہ کا ساتھ دیں۔ محترم ناظرین کرام، چھوٹے موٹے کام کرنا بھی بیوی سے ضرور مشورہ کر لیا کریں تاکہ اس کے اندر ایک اعتماد بحال ہو، کیونکہ اکثر مرد عورتوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جس قدر مخلص اور وفادار ہے، وہ کبھی بھی آپ کو کسی کام میں غلط مشورہ یا صلاح نہیں دے گی۔ مشورے پر عمل تو آپ نے خود ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے مشورہ کر لینے سے اس کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھ جائے گا۔ دوستو، شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ گھر سے باہر کسی کام کے لیے جا رہے ہوں اور گھر میں کوئی غیر فرد نہ ہو یا بچے نہ دیکھ رہے ہوں تو بیوی سے مل کر اسے گلے لگا کر اس کا بوسہ لے کر جائیں۔ اس بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو بوسہ دینے سے گھر کے اندر ایک فرینکلی ماحول قائم ہوگا اور بیوی سارا دن تر و تازہ رہے گی اور آپ کے بارے میں سوچتی رہے گی، آپ کو یاد کرے گی۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور اس کی نفسانی خواہشات بھی صرف آپ کے لیے قابو میں رہیں گی، اور آپ بھی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھیں گے اور بدفعلی سے اور بے رحم روی سے بچ جائیں گے۔ محترم دوستو، روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینے کی بار بار تلقین کیوں کی جاتی ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ محترم ساتھیوں، ماہ رمضان میں کیونکہ ہر انسان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، نماز، روزہ، افطاری و سحری اور دیگر عبادات کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کی مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کرنا اور اس کو اپنی محبت کا یقین دلانا یہ بہت ضروری عوامل ہے، اور ماہ رمضان میں اپنی بیوی کو بوسہ دے کر آپ اس سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک میں حالت روزہ میں بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ازواج کے ساتھ صحیح رویہ اپنانے کی، انہیں خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔